اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی شمسا کا غرور ہے کہ وہ ٹوٹنے پر ہی نہیں آ رہا۔ وہ اب تک اون کو قبول ہی نہیں کر پائی۔ شمسا نے آئلہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ ساری زندگی جس کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے اس کو اب سر کا تاج کیسے بنا لوں۔ جب شمسا آئلہ سے یہ بات کر رہی ہوتی ہے تو اون یہ سن لیتا ہے، تو اون ان سے کہتا ہے کہ چاہے آپ مجھے سر کا تاج بنا کر اپنے سروں پر سجا کر نہ پھریں، لیکن اتنا صبر کر جائیں کیونکہ بی جان کی طبیعت خراب ہے اور وہ آپ لوگوں کی یہ نفرت مزید نہیں جھیل سکیں گی، تو لہٰذا کچھ ٹائم کے لیے اپنی اس نفرت کو چھوڑ دیں اور بھول جائیں مجھے، اور اتنا کر دیں کہ بی جان کی ٹھیک ہونے تک کم سے کم آپ لوگ اپنے رویے، اپنے بیہیویئر ٹھیک رکھیں تاکہ ان کو زیادہ ٹینشن نہ ملے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بی جان کو جتنا بھی ٹینشن سے دور رکھا جائے اور وہ اتنا ان کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ سمجھ رہی ہے اب آئلہ بھی، کیونکہ وہ بھی بی جان سے بے حد محبت کرتی ہے اور شمسا کو بھی اب مجبوراً خاموش رہنا پڑ سکتا ہے، لیکن بی جان کی جب طبیعت خراب ہے تو ظاہری بات ہے شمسا کے علاوہ ساتھ ساتھ عارفہ کی فیملی بھی ہاسپٹل میں آنا جانا ان کا لگا ہوگا، اور جیسے ہی آئلہ جائے گی پارکنگ کی طرف تو وہاں پر اس کا سامنا ایک بار پھر سے ہو جائے گا احتشام سے، تو احتشام یہاں پر بھی اپنی ڈھٹائی سے کام لے گا، اپنی بے عزتی کروانے وہ پہنچ جائے گا آئلہ کے سر پہ، اور آئلہ کو جا کر پھر سے محبت کا اقرار کرے گا اور اس کو اپنی سچائی کا یقین دلائے گا، لیکن آئلہ اس کو یہی کہے گی کہ میرا پیچھا مت کرو، چھوڑ دو مجھے۔ تو پھر سے جب احتشام آئلہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے گا تو اور آئلہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی، اور اسی چھینا جھپٹی میں آئلہ کو جب غصہ آئے گا تو آئلہ ایک زوردار تھپڑ مار دے گی احتشام کے منہ پر۔ جب احتشام کو تھپڑ پڑ رہا ہوگا تو وہاں سے اون بھی دیکھ لے گا، لیکن اس بار اون خاموش رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ احتشام کی جو مستیاں ہیں، اس کی جو غلط عادتیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ جس طرح دھڑلے سے آ جاتا ہے آئلہ کے پاس، اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، تو اسی وجہ سے جب فاروق ماموں ہاسپٹل آئیں گے تو اون اب خود ان سے بات کرے گا اور ان سے کہے گا کہ احتشام کو سمجھا دے اس سے پہلے کہ میرے ہاتھوں سے پھر زخمی ہو جائے، پھر مجھے آپ کچھ نہ کہنا، کیونکہ اگر میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کے لیے پھر اچھا نہیں ہوگا، بس میں اگر لحاظ کر رہا ہوں تو آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، تو میں اس بار آپ کو یہ وارن کر رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کو سمجھا لیں۔ تو یہاں پر فاروق صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی غلطی ماننے کے بجائے الٹا آئلہ کو ہی لعن طعن کرتے ہیں اور اون سے کہتے ہیں کہ لڑکے انہی لڑکیوں کے پیچھے جاتے ہیں جن کو لڑکیاں شے دیتی ہیں۔ تو یہاں پر اون کو غصہ آ جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے پیچھے میری بیوی کی شے نہیں بلکہ کسی اور کی شے ہے، لہٰذا آپ اس کو سمجھا لیں۔ تو یہاں پر فاروق اس سے بغیر یہ سوچے سمجھے اس کے اپنے منہ سے اس قسم کے الفاظ نکالتا ہے کہ اس کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ جس کے بارے میں بول رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی بھتیجی ہے، اور بھتیجیاں جو ہوتی ہیں وہ تو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، لیکن خیر غصے میں جو انسان ہوتا ہے تو منہ سے تو اول فول نکل ہی جاتا ہے۔ یہاں پر فاروق جو ہے وہ اون سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں اس کا ماضی یاد نہیں ہے؟ تو اون ان کو جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا ماضی بھی یاد ہے اور مجھے سب کچھ پتہ ہے، لیکن آپ اپنی زبان سنبھال کر بات کریں، کیونکہ آئلہ اب کوئی معمولی لڑکی نہیں، وہ میری بیوی ہے اور میرے گھر کی عزت ہے، اور اپنے گھر کی عزت پر آنچ آنے میں نہیں دے سکتا، اور کوئی بھی اس پر انگلی اٹھائے گا یا اس کے خلاف کچھ بھی ایسا اول فول منہ سے نکالے گا تو یاد رکھے اس کو کرارا جواب ملے گا۔ تو جب آئلہ سنتی ہے کہ فاروق ماموں کے سامنے بھی اون ڈٹ گیا ہے اور ہر طرف سے جہاں سے آئلہ پر انگلیاں اڑتی ہیں آئلہ کو لعن طعن کیا جاتا ہے، اس کو اس کا ماضی یاد دلایا جاتا ہے، تو اون اس کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دنیا والوں کی لعن طعن کا جواب دیتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی اب یہ میری بیوی بن چکی ہے اور اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو اون کا یہ رویہ بار بار دیکھ کر آئلہ کا دل شاید پگھل جائے، کیونکہ آئلہ تو بہت زیادہ ضدی لڑکی ہے اور اس کا بھی ایٹیٹیوڈ ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور کیونکہ وہ بھی شمسا کی بیٹی ہے اور شمسا کی تربیت ہے تو شمسا خود اب تک اکڑی ہوئی ہے، تو آئلہ اتنی جلدی کیسے مان پڑ سکتی ہے؟ بات اگر کی جائے رملہ کی تو رملہ تو بار بار یہی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اون کے قریب آ جائے۔ رملہ کو اب یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ اون اور آئلہ ایک الگ گھر میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ اب رملہ جو ہے اب اون کو آسانی سے دیکھ نہیں سکتی، اون پر نظر نہیں رکھ سکتی، تو اب رملہ کی یہی کوشش ہے کہ وہ بار بار احتشام کو بذلت کے باوجود بھی احتشام کو اکسائے کہ احتشام اپنا مشن جاری رکھے، تاکہ اس کو لگتا ہے کہ اگر احتشام بار بار جا کر آئلہ سے اپنا
اپنی غلطی تسلیم کرے گا، اپنی محبت کا اظہار کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ آئلہ کا دل پگھل جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آئلہ اب ایک بار پھر سے پلٹ کر جائے گی احتشام کی طرف، بلکہ ایسا کرنے سے احتشام کے نصیب میں ہی ذلت اور بے عزتی ہوگی اور بار بار دھتکارا جائے گا اور بار بار اس کو مار پڑے گی اور پٹائی ہوگی اس کی، اور اپنے گھر والوں کی نظروں میں بھی تو گر جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نظروں میں بھی گر جائے گا۔ لیکن رملہ جو ہے وہ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ رملہ کو تو کسی صورت بھی اون سے شادی کرنی ہے، اس کو اون ہی چاہیے، لیکن بار بار گھر میں اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اب ان دونوں کی رخصتی بھی کروائی جائے۔ تو اس سے پہلے کہ رخصتی ہو جائے تو یہاں پر رملہ کا اب یہی زور ہے کہ جلد از جلد آئلہ کو احتشام کے لیے راضی کیا جائے اور احتشام کے ساتھ اس کا پیچ اپ کروا دی جائے، تاکہ اون سے ملنے کے لیے اس کا راستہ صاف ہو جائے اور اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ اور کوئی بھی دیوار کھڑی نہ ہو۔ خیر، بات کرتے ہیں بی جان کی طبیعت کے بارے میں۔ تو بی جان کی طبیعت سنبھل جائے گی، وہ واپس سے گھر آ جائیں گی، لیکن یہ بی جان کی طبیعت خراب ہونے کا جو فائدہ ہوگا وہ سیدھا سیدھا ملے گا اون کو، کیونکہ بی جان جب سب گھر والوں کو اکٹھا کریں گی اور سب سے یہ کہیں گی کہ بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج میری طبیعت خراب ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی وصیت تم سب بچوں کو سنا دوں کہ کیا کچھ ہوگا، جو بھی جائیداد ہے، جو بھی فیکٹریاں ہیں، جو بھی مال دولت ہے، وہ کس طرح تقسیم ہوگی اور کس کو کیا ملے گا۔ تو جب بی جان یہ اپنی ول سب کو سنائیں گی، اپنی وصیت سب کو سنائیں گی اور کہیں گی، تو جب سب گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس گھر کے بٹوارے کے بعد سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ اون کے حصے میں آنے والا ہے، تو اب گھر والوں کے جو ہوش ہیں وہ اڑنے والے ہیں۔ نہ صرف عارفہ بلکہ شمسہ کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جس اون کو وہ جوتے کی نوک پر رکھتی ہے اور 2 ٹکے کا سمجھتی ہے، اب اس اون کی اوقات اور حیثیت سب سے زیادہ ہونے والی ہے اور اب سب ہاتھ باندھ کر اون کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، کیونکہ اون کے حصے میں نہ صرف بی جان کی دولت آئے گی بلکہ راحت کا جو حصہ بنتا ہے وہ بھی آئے گا، اور راحت کی جو اگر شادی ہو چکی ہے تو وہ بھی کسی کا معمولی گھرانے میں نہیں ہوئی، وہاں سے بھی کافی زیادہ مال و دولت آنے والی ہے، اور یہ دونوں آنٹیاں جو ہیں، یعنی کہ شمسہ اور عارفہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دونوں جو ہے پیسوں کی پجارنے ہیں، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ آج کل کی دنیا ہی ایسی ہے، جدھر پیسہ ہوگا ادھر سلوٹ ہوگا، ادھر سلام ہوگا۔ تو جب اون کی حیثیت اس طرح سب سے اونچی ہو جائے گی اور احتشام خالی ہاتھ رہ جائے گا اور عارفہ کی گردن کا سریا بھی نکلنے والا ہے، اس کا بھی منہ کھلے گا کھلا رہ جائے گا کہ آخر کار بی جان نے ایسا فیصلہ کیوں کیا ہے اور اتنا بڑا حصہ اون کے نام کیوں کر دیا ہے۔ اون تو پہلے سے ہی ایک فیکٹری ہولڈ کر رہا ہے اور فیکٹری کو رن کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ثاقب کے گھر کا بھی چولہا جل رہا ہے اور اون اپنے ایکسپینسز بھی اسی سے نکال رہا ہے، لیکن اب جب کہ سارا کچھ اون کے حصے آنے والا ہے اور جائیداد کا زیادہ تر حصہ اون کو ملے گا تو سب کے ہوش خود ہی ٹھکانے آنے والے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل ضبط کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔